الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، حبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وأيننا وأياننا ومعيننا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدقت يا رب العالمين، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بابا دے بلند پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا، علی تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا فرمائیے۔ فرمایا علی جو میرے اوپر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پڑے گا، اس کو موت اس طرح آئے گی جس طرح بستر پر میٹھی نیند آتی ہے۔ مل کے درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی دو جگتے انہاں عزتاں پائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، مل کے پڑھو، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں یانے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو خوشیاں حلیمہ دے حصے وچ آیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ آج تو سا محفل سجا کے لوگاں نو کی پیغام دیتا ہے؟ محفل نو سجایا ہے، گلیاں نو سجایا ہے، سرکار دی آمد وے، محفل نو سجایا ہے، سرکار دی آمد وے، اج عاشق رل مل کے یارو خوشیاں منائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی علیہ السلام دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 28 منٹ ہو گئے، انشاءاللہ بڑی ہی جلدی تواڈی میں جان چھڑ جانی ہے، ہی حسر واسطے لایا، توجہ تو سا رکھنی ہے۔
بڑا مختصر جہا میں بیان کرنا ہے، بس تھوڑی توجہ دا میں محتاج ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت سارے مفسرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جڑا اس آیت کا ترجمہ کیتا ہے سادہ جہا، آپ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا سادہ جہا ترجمہ ہے۔ اللہ پہ فرماندا ہے محبوب ہم نے نہیں بھیجا الا مگر رحمتا للعالمین، تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تنو کی بنا کے بھیجا؟ ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سنیا ایک پنڈ واسطے نہیں، ایک علاقے واسطے نہیں، ایک جگہ واسطے نہیں، رحمت للعالمین، عالمین جمع کا سیکھا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر۔ ان حدیث مصطفیٰ، کتاب کا نام ہے بخاری شریف، کیا نام ہے؟ ایک عرابی آیا، آقا جی میں تو اڑا کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن ادو پڑھا گا اگر سامنے جڑا درخت ہے نا، اگر او چل کے تہاڈی بارگاہ اندر آئے تے گواہی دے کہ تسی اللہ دے رسول ہو، پھر مان جاواں گا تسی اللہ دے نبی ہو۔ درخت چل کے حضور دی بارگاہ اندر آئے، قال بما عارف انک نبی، قال ان دعوت هذا الاذک من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ۔ اچھا نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا عرابی نو تسی جاؤ ان درخت نو جا کے آکھو کملی والا پیا بلاندا ہے، بج کے آکھو سبحان اللہ۔ کون پیا بلاندا ہے؟ کملی والا پیا بلاندا ہے۔ وہ عرابی نے جا کے پتہ کیا کیا جا رہے ہیں تے ذہن میں سوچ رہے ہیں یار درختاں دے بھی کان ہوندے ہیں، اے درخت بھی سندے ہیں، لیکن حضور نے فرما دیتا جائے اگے جا کے درخت نو پتہ کی جا کے آکھیا درختہ تنو کملی والا پیا بلاندا ہے۔ تنو کون پیا بلاندا ہے؟ تنو سونا پیا بلاندا ہے۔ علماء فرماندے نے پہلے درخت اگے ہویا، پھر پیچھے ہویا، پھر دائیں ہویا، پھر بائیں ہویا، عشق لیندے نے وجد وچ آ گیا۔ کی آ گیا؟ وجد وچ آ گیا۔ ایک بڑی گج کے آکھو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دے دیوانے جدو عرابی نے جا کے درخت نو جا کے آکھیا تنو کملی والا پیا بلاندا ہے، درخت نے آ کے آکھیا انہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے مل کے پڑھو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ درختاں نے سنیا بڑیاں یوڈی کالائیاں سی، کدو تو بلانا ہے قدم فرمانا ہے، اج تساں بلایا ہے سنیا میں حاضر ہاں۔ درخت چل کے میرے نبی دی بارگاہ اندر گیا، میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ اندر جدوں درخت چل کے گیا، او عرابی پیا ویکھدا ہے اندر سونے باقی گلاں بعد وچ کران گے، پہلے کلمہ پڑھا، پہلے کی کر دے؟ کلمہ پڑھا دے۔ حضور تے اونے کہ درختاں نو بھی بلان تے درخت بھی آ جاندے، درخت بھی آ جاندے۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک، اے ہو سکتا ہے آخری حدیث پاک کو ایک بار گج کیا کو سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے بخاری شریف، کی نام ہے؟ دوسری دا نام ہے مسلم شریف، تیسری دا نام ہے مشکات المصابی، چوتھی دا نام ہے مرقات المفاتی، جلد نمبر 11 تے صفحہ نمبر 15۔ جڑا بندہ اس محنت نو سمجھدا گج کیا کہ سبحان اللہ۔ ہن میں حدیث سنا دے ہاں، تسی شعر ٹھیر سارے سن لینے، منو بھی حکم ہویا شعر سناؤ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا حدیث تے سبحان اللہ بولن لگ جائے یا اللہ اودی نسلاں اتار دے۔ ہن میں سناواں حدیث مصطفیٰ نبی علیہ السلام دے دیوانیوں کتاباں میں نوٹ کروا دیتیاں نے۔ حضور دی حدیث پاک ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان یوم الخندق نحفر فاردت قضیہ شدیدۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذه
قضية وردت في الخندق فقال ينال نادل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبسنا 3 أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المغول فضرب فعادا كسيبا أهيل فالتفت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فالتفت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فساجرته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتيال أنت ونفر معك فساغ النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا فهيا هلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيا وجاء فأخرجت له عجينا فبصق وبارك ثم قال أدي ثم إن عجيننا ليخبز كما هو رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتنی لمبی حدیث مصطفیٰ سنائی ایک بڑی گج کیا کو سبحان اللہ. ان حدیث کا ترجمہ سماعت کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے کائنات والے غزوہ خندق پہ کھودنے ہیں تے حضور بھی ساڑھے نال نے اندر غزوہ خندق کھودے ہیں ایک چٹان ایسی آگئی جیڑی ساڑھے کو ٹوٹدی نہیں پئی اندر حضور دی بارگاہ اندر ہاتھ جوڑے آقا چٹان نہیں پہ ٹوٹدی. حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا. اندر حضور نے نا نیچے ہو کے گدال پکڑی میں کی بے کیا حضور دے پیٹ ہوتے 3 پتھر بننے نے. کنے پتھر ہے؟ حلوے کھا کے بھی نا شکریہ کریے حلوے کھا کے بھی آکھے سانو دین نے کچھ نہیں دیتا. کتنے پتھر؟ 3 پتھر حضور کے پیٹ میں بدے ہوئے. اندر جب میں دیکھا تو میں دوڑ کے کار گیا تے میں اپنی بیوی نے کہا کوئی چیز ہے کار پکان واسطے. انہیں کہا ہاں ایک بکری ہے تے میں ذبح کر دیو حضور نو دعوت دے آؤ. اندر میں حضور کو گیا آقا تواڈی اج میرے گھر دعوت ہے تواڈی اج میرے گھر. اندر نے ایک حضور نو دعوت دیتی نال 2 صحابہ. کل کتنے صحابہ ہو گئے؟ کتنے صحابہ؟ 3 صحابہ ہو گئے. آنے نے جدو میں حضور نو دعوت کرنا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے تے قبول کرنا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے دیوانے ہو حضور جدو جابر بن عبداللہ فرمانے میں حضور نو گیا آقا جی ہاں جی قریب پکن دے تے آ جاؤ. کنے سے آبان دعوت سی؟ 3 سے آبان. توجہ رکھیا جنہوں جملے دی سمجھ آئے او سبحان اللہ بولے. آنے نے میں حضور کو گیا آقا جی ہاں جی پکن دے قریب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 سے آبا سی غزوہ خندق میں. حضور نے فرمایا سارے سے صحابہ آ جاؤ جابر دے گھر دعوت ہے. جابر دا گھر کی ہے نے سنیا سارے نہیں 3 سارے نہیں کتنے سارے نہیں. حضور نے فرمایا صحابہ سارے آ جاؤ جابر دے گھر دعوت ہے. یار جی دے گھر حضور چلے جان کرم تے ہوئی جاندے نے. ایک باری گج کیا کو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ آکھیے 90 نے کیا کنیاں تے 2 باری آکھیے 180 باتیں 10 ہوتا ہے. گج کیا کو سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کائنات والے میں اپنے گھر چلا گیا میں حضور سے ابا نو لے کے پہ آندے نے او یارو جنہاں دے گھر کملی والا آ جائے جنہاں دے گھر کملی والا آ جائے او آقا دی محفل غریباں دے ویڑے. ایک باری رونق پا دیو شور پا دیو حضور دا میلاد سجا کے بیٹھے ہو ایک کی تمنا لے کے بیٹھے ہو. گج کے پڑھو آقا دی محفل غریباں دے ویڑے. آقا دی محفل غریباں دے ویڑے او
لگ گئی ہے رونق تے سج گئے نویڑے اوے علماء بھی بلائے نے صلحاء بھی بلائے نے نقیب بھی بلایا ہے نعت خواں بھی بلائے نے مجمع بھی بلایا ہے وجہ کی ہے حضور دا میلاد آ گیا ہے او لگ گئی ہے رونق تے سج گئے نویڑے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات والے او حضور میرے گھر آگے نے حضور میرے گھر جدے گھر کملی والا آ جائے حضور جدو گھر آئے تے حضور نے فرمایا جابر بن عبداللہ ہانڈی نہیں اتارنی اندر میں حضور نو لے گیا حضور نے نا ہانڈی میں دوابے دہن گرایا اندر نے حضور نے فرمایا صحابہ تولیاں بنا لو تے کھانا جابر بن عبداللہ کو انو پیش کر دے کتنے بنیاں دا کھانا پکایا سی توجہ رکھے ہے ساری تقریر ایک پاسے ہے جملہ ایک پاسے جابر بن عبداللہ فرمانے نے کائنات والے ہو 3 بنیاں دا کھانا 1000 سے ابا کھا گئے کھانا ختم نہیں ہویا کھانا ختم ہے اچھا جدو حضور نے فرمایا نا صحابہ حضور نے نہ لیا فرمایا جدو بھی کھانا کھاؤ تے ہڈی نہیں توڑنی بوٹیاں کھا لیں تے ہڈی توڑنی انن جدو سارے صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے حضور نے فرمایا جابر بن عبداللہ ہڈیاں اکٹھیاں کر کے منو دے اکٹھیاں کر کے انن حضور حدیث دا ترجمہ پہ سنانا ماں کہانی نہیں پہ سنانا جابر بن عبداللہ نے میں حضور نو ہڈیاں اکٹھیاں کر کے دیتیاں تے حضور نے نا قرآن پڑھیا آج دا قاری قرآن پڑھے تے مزہ آ جاندہ ہے تے صاحب قرآن پڑھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے میرے کو ایک بندہ آ گیا آخر لگا حضور بڑا غریب ہے کرم کرو آپ نے نا مٹی اٹھائی آپ نے بسم اللہ پڑھی کل اولہ پڑھی پھونک ماری سونے دا بن گیا بندہ جڑا لین آیا سی انہیں آخیا تے بڑا آسان نسخہ ہے گھر گیا نویں کپڑے پائے وضو کیتا بسم اللہ پڑھی کل اولہ پڑھی مٹی لئی اتھو ہی پھونکا مارے سونے دی بنے بڑا پریشان پھونکا مار مار کے تھک گیا مار مار کے بن جا سونا بن جا مفتی صاحب کو آ گیا اگر لگا دور تسا ایک باری ماری ہے سونے دی بن گئی میں مار مار کے تھک گیا ہوں دور وجہ کی ہے آپ نے فرمایا اینج تے نہیں نا بندی زبان بھی مفتی صاحب والی ہونی چاہیے حضور نے قرآن پڑھ کے دم کیا وہ مردہ جڑی بکری ہے نا وہ زندہ ہو گئی جابر بن عبداللہ فرمانے کائنات والے وہ حضور بھی آ گئے بکری بھی زندہ ہو گئی تے صحابہ سارے نے کھانا کھا لیا سبحان اللہ مطلب ہے کہ اس حدیث دا سادہ دیا ترجمہ اے بنیا کہ جڑا حضور نو بلاندا ہے کاٹا نہیں کھاندا سبحان اللہ حضور جی دے اعلی آ جان تے کاٹا ہوندا حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے نے میں ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھے ساری زندگی آنے منو نا فالج دا مرض ہو گیا تمہانوں پتہ ہے جدو غریبی آ جائے نا تے سارے چھوڑ دینے سارے اینجی ہوندے نا بندہ امیر ہوئے نا تے دورو بارو ایم پی بندہ ہو جائے تے بندہ کی اندر میرا ماما لگ رہا ہے اینجی نا تے بندہ سکا ماما ہوئے تے غریب ہوئے تے بندے اندر ساڑھا لگدا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اس بارے وچ لکھیا ہے کہ غریبی حضور نے فرمایا غریب جو ہے یہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور میاں صاحب دا جس شعر سننے کے لیے گج کیا کہ سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے صبر روکا تو روگے ڈاٹا تے جس دا نام ہے غریبی اور دور ہو جاتے رشتے دار جڑے ہوندے یار قریبی حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے جدو بادشاہ بھی چھوڑ گئے نے وزیر بھی چھوڑ گئے نے فقیر بھی چھوڑ گئے نے آنے نے میرے ذہن اندر خیال آیا بصیری کیوں نہ انہوں بلائیے جڑا کم ہی اوکھے ویلے ہوندا میرے ذہن اندر خیال آیا بصیری کیوں نہ ان آخری گل ہے بس اے بصیری کیوں نہ انہوں بلائیے جڑا کامی اوکھے ویلے ہوندا ہے اندر میں حضور دے نام دا قصیدہ لکھیا کی لکھیا یہ وہ آپ کو تے قصیدہ ڈال کے پڑھنا لئیے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرمانے میں قصیدہ لکھیا مولا یا صلی و اجے بھی سارے نہیں پڑھیا علماء فرمانے نے جیڑا بیمار ہوئے پڑھے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے جیڑا پریشان ہوئے پڑھے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے
اللہ پریشانیاں دور فرما دینا ہے. گج کے پڑھو سارے پڑھو بس محفل دا اختتام ہے. توجہ نال میرا دل نبی علیہ السلام دے دیوانے ہو. صحابہ فرماندے نے جنہاں بھی مخلص ہو کے حضور دا ذکر کیتا ہے اللہ نے پریشانیاں دور فرما دتیاں نے. امام بصیری فرمانے نے جدوں میں قصیدہ لکھیا ہے کائنات والے پریشانیاں دور ہو گئی نے. سارے گج کے پڑھو مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کائنات والے جب میں قصیدہ لکھ کے ستا نبی علیہ السلام میری خواب اندر آگے نے حضور میری خواب اندر آگے نے. میں حضور دا چہرہ ویکھیا منو کیڑا پہ گیا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کمایا کا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. نبی علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے ہوئے نے. ایک صحابی آکھنے لگے اللہ نے آدم دا بڑا مقام بنایا ہے. دوسرے آکھنے لگے اللہ نے ابراہیم دا بڑا مقام بنایا ہے. میرے آقا دا کولو جی گزرے ہویا فرمایا بے شک اللہ نے آدم دا بڑا مقام بنایا ہے, بے شک اللہ نے ابراہیم دا بڑا مقام بنایا ہے. لیکن صحابہ سن لو اللہ نے منو خلیل نہیں بنایا, منو اللہ نے حبیب بنایا ہے. کنوں کما آقا تیرے جیا آقا تیرے جیا. اندر میں قصیدہ لکھیا حضور میری خواب اندر آگے. حضور نے دست شفا بھی پھیرا اور حضور نے چادر بھی عطا کی. اندر صبح میں اٹھیا تے میں بالکل ٹھیک ہاں, میں بالکل اندر جدوں میں ٹھیک ہو گیا تے ذہن میں خیال آیا بصیری خواباں تے پھر خواباں ہی ہوندیاں نا. جڑیاں چیزاں خواباں اندر نظر آن اصل وچ ہوندیاں. اندر ذہن اندر خیال آیا. اندر تھوڑی دیر بعد میں نا سرحانہ اٹھا کے ویکھیا کی ویکھیا چادر موجود ہے. چادر کی ہے اچھا کوئی نعت پڑھے یا لکھے انہوں کوئی چیز دینا کسی پیر دی سنت نہیں مدینے دے تاجدار دی سنت ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف, چادر والا قصیدہ. کون سا قصیدہ؟ امام بصیری فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا, میرا دل کیا بصیری کیوں نہ تہجد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں. کہتے میں نے وضو کیا, کپڑے اچھے پہنے, امامہ سجایا, باہر گیا. ایک بابا جی مل گئے, کہنے لگے بصیری بڑے کلام لکھ رہے ہیں مجھے بھی کلام سنا دے. بصیری بڑے کلام پہ لکھنا ہے, وہ کلام منو ہی سنا. حضرت امام بصیری فرماتے ہیں میں نے تجاہل عرفانہ کا استعمال کیا. میں نے کہا کون سا کلام؟ میں نے کہا حضور جڑا راتی حضور نو سناندے پے سی وہی کلام ہے. کیڑا وہی امام بصیری فرماندے نے میں پھر کلام سنایا. ہن جڑا پہلے رہ گیا سی وہ تے رہ گیا. قاری صاحب تسی چپ رہو, انہاں دی میں آواز سنا. لنگر ساریاں کھا کے جانا, پڑھن بھی تے سارے نا ہو سکے تو سارے مل کے پڑھے. بس پڑھ کے تقریر ختم. یا اللہ جڑا مل کے پڑھے پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جڑا اچھا پڑھے 5 وقت دا نمازی بنا دے. پڑھو مولا یا صلی محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ہم ایک اعلان سماعت کریں کہ